بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم رکوع کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہم نے سورۃ فاتحہ اور ثنا مکمل کر لی ہے۔ آگے کوئی نہ کوئی سورت تھی جو کہ ہم نے مکمل کرنی۔ انشاءاللہ ہم پوری نماز کو کرنے کے بعد قرآن پاک کی جو 10 سورہ کو ہم نے کرنا ہے تو وہ ایک ہی گو میں انشاءاللہ تعالیٰ ساری صورتوں کو ہم مکمل کر لیں گے۔ انشاءاللہ آج ہم رکوع سے شروع کریں گے اینڈ انشاءاللہ تعالیٰ پوری نماز کو مکمل کرنے کے بعد قرآن کی صورتوں کی طرف آئیں گے۔ سبحان ربی العظیم، سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم عظمت والا۔ سبحان جو ہے کہ ہر عیب اور برائی سے پاک ہے۔ 41 ٹائم قرآن پاک میں یہ ریپیٹ ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہر قسم کی کمی سے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ ربی میرا رب، میری پرورش کرنے والا، میرے جسم کے ایک ایک ذرے کو پالنے والا، میری ایک ایک ضرورت کو جس وقت جس چیز کی مجھے ضرورت ہے اس کو دینے والا، مجھے حد کمال تک پہنچانے والا، ذرے سے کمال تک پہنچانے والا، العظیم عظمت والا، بڑائی والا، طاقت والا۔ 107 دفعہ یہ قرآن پاک میں ریپیٹ ہوا ہے۔ العظیم بڑائی اور طاقت، and عظم ہڈی کو بھی کہتے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سے اسباق دیکھ لیتے ہیں کہ ہم سبحان ربی العظیم سے کیا سیکھ رہے ہیں، ہمارے لیے کیا پوائنٹس نکلتے ہیں۔ اس ذکر میں 4 باتیں ہیں جو ہم تصور کر کے، احساس کر کے اس کو اپنے عمل میں لا سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ میرا رب پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے۔ وہ ظالم نہیں ہے، نا انصافی کرنے والا نہیں ہے، بے مقصد چیزوں کو پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ اس کو نہ تھکن آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ وہ کمزور پڑتا ہے، اس کو کسی کا خوف نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی حکم دیے ہیں ان میں کوئی خرابی نہیں ہے، اور میری زندگی میں جو امتحان والے حالات ہیں ان پر مجھ کو کوئی شکایت نہیں ہے۔ دوسری بات جو آتی ہے، وہ رب ہے، ہماری پرورش کرنے والا ہے، ہر چیز کا خیال رکھنے والا ہے، وہ ہمارے کروڑوں خلیوں کو کنٹرول کرتا ہے، وہ ہمارے جسم کے اربوں خلیوں میں سے جو حرارے حرکت کرتے ہیں بغیر کسی توانائی کی مدد کے، وہ ہمیں پل پل آکسیجن کے ذریعے غذا کھلا رہا ہے۔ صرف کھانا ہی نہیں بلکہ ہمارے خون کا نظام دیکھ لیں، ہمارے ہاضمے کا نظام دیکھ لیں، ہماری ہڈیاں دیکھ لیں، ہماری سکن دیکھ لیں، ان کے اندر چلنے والی وین، ان کے اندر چلنے والے ڈیفرنٹ قسم کے بلڈ ہیں، اس کے اندر سیلز ہیں، اس کے اندر خلیے ہیں، سب کچھ کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب کر رہا ہے۔ تیسری بات، میرا رب ہے، میرے ذرے ذرے کی پرورش کر رہا ہے۔ اس پہلو کو اپنائیت سے کہنا ہے، اپنائی مطلب کہ آپ نے اس کو اپنانا ہے، اور بالکل ایسے ہی جیسے ایک ماں اپنے بچے کے سامنے دوسروں سے کہتی ہے نا میرا بیٹا بہت اچھا ہے، تو اس بات میں پیار جھلکتا ہے، ممتا جھلکتی ہے۔ اسی طرح ہمیں کہنا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ حد کمال تک پہنچانے والا، وہ میرا رب ہے، آپ اس کو اون کریں۔ چوتھی بات جو یہاں سے نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ عظیم ہے، ایسی بڑائی والا ہے کہ جس کو کوئی جھکا نہیں سکتا، کوئی اس پر دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ اب انشاءاللہ ہم پورے احساس کے ساتھ، تصور کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اب آگے کیا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ، سن لی اس نے، سمیع اللہ سن لی اس نے، لمن اس کی جس نے، حمدہ تعریف کی اس کی۔ سمیع اللہ سن لی، اللہ اللہ نے،
لی کے لیے، یا کی، من جس سے، یہ دو الفاظ کٹھے آئے ہیں، لی اینڈ من، اس کی جس نے، حمیدہ حمیدہ تعریف کی، اس کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف یہ ضمیر جا رہی ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس سے ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں۔ سمی اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو سنتا ہے، مگر یہاں پر حمد کرنے والے کے لیے سننے کا خاص ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے لیے ہم کو پورے شوق سے اس کی حمد کو جو ہے وہ کرنی ہے۔ ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری حمد کرنے کے محتاج نہیں ہے کہ ہم اللہ کی حمد کریں، ہم اللہ کی تعریف کریں، لیکن ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ہمارے حمد کرنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا، نقصان پہنچنا تو ہمیں پہنچنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ حمد کرنے کا پورا فائدہ ہم ہی کو ملنے والا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پورے اس تصور کو دماغ میں لاتے ہوئے ہم اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ تصور، احساس، دعا اینڈ پریکٹس، یہ چار چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ مل کے پڑھتے ہیں۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد، ربنا اے ہمارے رب، ولک تیری ہی لیے، الحمد ہر قسم کی تعریف، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہر قسم کی تعریف تیرے ہی لیے۔ ربنا، رب اینڈ نا، یہ ضمیر کے ساتھ جڑ کے آ رہا ہے، ربنا اے ہمارے رب، ہماری پرورش کرنے والے، ہمارے جسموں کے ایک ایک ذرے کو پالنے والے، حد کمال تک پہنچانے والے، وَلَکَ، اب یہ تین ورڈز ہیں، و لا کا، و اور لا لیے، کا تیرے، وَلَکَ اور تیرے لیے، تو اکیلا ہی اس چیز کا مستحق ہے۔ ہم ہر نماز میں اس چیز کا اقرار کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ والحمد، کہ تمام تر جو شکر ہے، تمام تر تعریفیں تیرے ہی لیے۔ حمد کا ہم نے پہلے بڑی ڈیٹیل سے اس کو جان لیا ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اسباق اس میں سے کیا نکل سکتے ہیں۔ ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیری ہی لیے ہے ہر قسم کی تعریف۔ کہ ربنا کہتے ہوئے اس الفاظ کے معنی ہی کو ذہن میں نہیں لے کے آنا، بلکہ خود بخود ہمارے دل سے اللہ کی تعریف اور اس کا شکر نکلنا چاہیے، اس کی نعمتوں کا ادراک کرتے ہوئے۔ حمد جو ہے نا، یہی اس کے معنی ہے کہ تعریف اور شکر، تعریف کرنی ہے، شکر نکلے، بغیر مطلب ادراک کیے تو یہ شکر اللہ کا نہیں نا نکل سکتا۔ ہم کسی کی تعریف بغیر سوچے سمجھے نہیں کر سکتے، ہمیں سوچنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں کہ اس کے لیے ہمیں سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمارا دماغ، ہمارے الفاظ کم پڑ جائیں گے، لیکن ہماری جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں وہ کم نہیں پڑتی۔ اور پورے دل سے، کبھی شکر کے جذبے سے بھرپور، کبھی تعریف کے جذبات کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کرنی ہے۔ اب ان چیزوں کو اپنے دماغ میں رکھتے ہوئے ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ ربنا ولک الحمد، اب یہ کیا ہے؟ ربنا نہیں کرنی، را کو ہیوی پڑھنا ہے۔ ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد۔ اب جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں، سر اٹھاتے ہیں، تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ولک الحمد، ہم یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے، اس کے علاوہ اور ہمیں بہت سی دعائیں مل جاتی ہیں، ایک دو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی ان کو یاد کرنا چاہتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی خوبصورت دعائیں ہیں۔ میں آپ لوگوں پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہوں گی، لیکن خواہش ضرور ہے کہ آپ اپنی نمازوں کو بہتر کرنے کے لیے، ان کے اندر خشوع لانے کے لیے، نماز نبوی میں جو جتنی بھی دعائیں دی گئی ہیں، سنت کی دعائیں ہیں، وہ آپ ان کو ضرور یاد کریں۔ ایٹ لیسٹ ایک ایک دو دو ایکسٹرا دعائیں یاد کر لیں، تاکہ جو ہم ہر رٹی ہوئی دعائیں ہیں نا، بچپن سے یاد کی ہوئی ہیں، ان کے مطلب بھی نہیں آ رہے، ان کے مخارج بھی درست نہیں ہیں،
تو اب نئی دعاؤں کو یاد کریں، پھر آپ پورے شعور کے ساتھ، پورے ادراک کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نماز میں خشوع بھی آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کہتے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اب دیکھنے میں آپ کو لگ رہی ہے کہ یہ بہت بڑی دعا ہے، حتیٰ کہ دیکھیں آپ نے ایک دفعہ یاد کر لیا نا، تو 3 دفعہ یہ ریپیٹ ہو رہا ہے، بلکہ 4 دفعہ۔ السماواتی، یہ السماوات ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے، الارض ہمیں پہلے سے پتہ ہے، ما بینہ ان دونوں کے درمیان ہے نا، یہ اس کا بھی ہمیں پتہ ہے، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ جو اس کے بعد ہے، مطلب کہ مشکل نہیں ہے اس کا ترجمہ۔ اگر آپ وہ ترجمے کے ساتھ یاد کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کو یاد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہم تھوڑے سے اس پہ پونڈر آن کر لیتے ہیں۔ مل السماواتی، آسمانوں کے بھرنے کے برابر، سبحان اللہ، مل بھر کر، سماء آسمان، سماوات کی اس کی جو ہے جمع ہے، اور یہ 310 ٹائم قرآن پاک میں آیا ہے۔ اگر غور و فکر کریں گے، سما یا السما، سماوات جو ہے اس کی جمع ہے، اور 310 ٹائم یہ قرآن پاک میں آتا ہے۔ اسی طرح آگے وہ اور بھر دے کیا، الارض، زمین کے برابر۔ کیا الارض جو ہے قرآن پاک میں 461 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے، 461 ٹائم۔ اب امیجن کریں، السماوات 310، اگر پونڈر آن کرتے ہیں اس کو سمجھ جاتے ہیں، السماوات یا السماء یا السماوات یا السماء، جو بھی لفظ ہوگا یہ بار بار ایک ہی مادے سے آ رہا ہے، تو 310 ٹائم ریپیٹ ہو رہا ہے۔ الارض، بار بار زمین، زمین کا ذکر ہوتا ہے 461 ٹائم۔ تو کتنا یہ آل ٹوگیدر کتنے زیادہ ورڈ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ پھر آگے کیا ہے، وَمِلْ آلریڈی بھر کر، ماں جو ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں، بینہما۔ اب بات کریں بینہما، بین درمیان، بینا قرآن پاک میں 266 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اینڈ ہما ان دونوں کے، یہ ضمیر کٹھا آ رہا ہے۔ آگے کیا ہے، وَمِلْءَ مَا، یہ ہم نے کر لیا ہے، اور بھر کر وہ تمام چیزیں جو شئتا، یہ نیا ورڈ ہے، شئتا تو چاہے، اگر اللہ چاہے، شاء انشاء اللہ، جیسے ہم کہتے ہیں یشاء، اگر اللہ چاہے، 3 دفعہ یہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ اگلی جو ہے ورڈ وہ ہے من شیئن، کہ کسی چیز میں سے، شیء جیسے ہم عام حالات میں کہتے ہیں کوئی چیز، ٹھیک ہے، من سے کہ کوئی چیز میں سے، شیء چیز ہے، اشیاء اس کی جمع ہے، چیزیں، تو کیا ہو گیا، 283 ٹائم یہ قرآن پاک میں ریپیٹ ہے۔ اس دعا میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں بڑے تسلسل کے ساتھ بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں۔ تو میں دل سے دعا ہے کہ آپ سب بہنیں اس کو یاد کریں، اور پھر جب رکوع سے اٹھیں، سمی اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ پھر یہ والی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ پھر آگے کیا ہے، بعدو، بعد میں، جیسے ہم کہتے ہیں بعد میں، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، 198 ٹائم یہ قرآن پاک میں ریپیٹ ہوا ہے۔ اب اس پہ تھوڑا سا ہم غور و فکر کر لیتے ہیں، تھوڑا سا تدبر کر لیتے ہیں کہ جدید تحقیقات کے مطابق اگر اس دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنی ہے نا، تو انسان کو شکر، یعنی کہ ہم جھوٹ کہتے ہیں نا، اس سے انسان کو اپنے خیالات سے بھرپور ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ شکر گزاری کا جذبہ جو ہے وہ بہت ہونا چاہیے۔ ایک غیر مسلم پروفیسر تھا، اور اس نے جو تحقیق کی وہ آپ کو سنانا چاہوں گی، کہ وہ بہت ہی سکسیسفل ٹرینر تھا، اور اس نے یہ مشورہ دیا کہ روزانہ رات کو سوتے وقت ہر چیز کا شکر ادا کر کے سونا ہے۔ آپ اپنے جسم کا شکر ادا کریں، کہ وہ پانی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بھر دیا ہے پانی کے ساتھ نا، گویا آپ کا جسم کا ذرہ ذرہ شکر میں تیر رہا ہے، ایک ایک آپ کے جسم کا ذرہ ذرہ تیر رہا ہے۔ یہ پروفیسر تو صرف جسم کے بھرنے کی بات کر رہا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم و شان ذکر کو دیکھیے جس میں آپ سارے آسمان، ساری زمین اور سب کچھ شکر سے بھر رہے ہیں۔ جب یہ الفاظ ہم ان کو ادا کر رہے ہیں، السماء ملء، السماء، جو کچھ آسمان کے درمیان ہے، جو کچھ زمین کے درمیان ہے، ان سب کے جیسا ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ پھر اس سے ہمیں سبق کیا نکلتا ہے، کہ اس ذکر کے الفاظ بہت ہی زبردست ہیں۔ آرام کی زندگی میں شکر کی باتیں کرنا آسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے،
جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آزمائشوں سے گزرتے ہیں، اللہ کی راہ میں بے حد ستائے جاتے ہیں، تکلیف پہنچائی جاتی ہے، آپ کو کبھی بھی ایک کے بعد دوسرے وقت کا کھانا پیٹ بھر کے نصیب نہیں ہوتا تھا۔ جنہوں نے سیرہ پڑھی ہوئی ہے وہ اچھے سے یہ جانتے ہیں میں کیا بات کر رہی ہوں۔ اور دوسری طرف اس ذکر کے الفاظ کو دیکھیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے شکر اور تعریف کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جن کے قریب بھی کوئی انسانی کلام پہنچ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت۔ اور آخر میں یہ کہوں گی کہ آپ کے شکر کے جذبات کی عظیم سطح کو بیان کرتا ہے یہ کلمات جو ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ، زمین اور آسمان کے بعد جو تو چاہے وہ بھی بھر دے۔ سبحان اللہ، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اگر زمین اور آسمانوں سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز معلوم ہوتی جو آپ کو پسند ہو تو میں اس کے بھرنے کے برابر آپ کا شکر ادا کرتا۔ سبحان اللہ، کہ آپ نے جو شکر کے جذبات کو پیدا کرنے کی اس ذکر میں تعلیم دی ہے نا، یہ دعا اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے، انسان چاہ کر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ اگر ہم اپنی دعاؤں میں اپنی نماز کا حصہ بنا لیں، اس کی سبحان اللہ ہم دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ آج دیکھیں کہ کامیابی کے گرد کیا ہے، یہ سکسیسفل ٹرینر جس کی میں بات کر رہی ہوں، وہ ایسی سکسیس تک تو نہیں پہنچ گیا، اس نے کیا کہا، شکر گزاری کے جذبے بیفور یو گو ٹو سلیپ۔ یہ جو آج کل کہتے ہیں نا پازیٹیو تھنکنگ کی ٹریننگ دیتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، گاڈ نے جو آپ کو اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، ان کا ادراک کر کے سویا کریں، ان کو شعور ملا کے سویا کریں۔ ہمیں کہا گیا ہے شکر گزاری کا جذبہ اختیار کریں، شکر کریں اس بات پہ جو میں نے مانگی نہیں مجھے مل رہی ہے۔ چلیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ تھوڑی سی اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ میں اس کے تجوید کے رول کی ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گی کیونکہ یہ ہمارے سلیبس کا حصہ نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ایکسٹرا سنہ دعائیں ہیں جو اگر ہم اپنی نمازوں میں ڈال لیں گے، ان کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو ہماری نمازیں پہلے سے بہت بہتر ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ مل کے اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد۔ چلیں انشاءاللہ اب جو ہے ہم رکوع اور سجدے کی جو دعائیں ہیں ان کی تجوید دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ بإذن اللہ۔ میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ دوسری جو سنت سے دعائیں ہیں بہت ساری ہیں، لیکن میں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی تاکہ آپ اپنی نمازوں میں مختلف قسم کی دعائیں جو ہیں جو پڑھیں تاکہ آپ کا خشوع جو ہے وہ بڑھے انشاءاللہ۔ پہلی دعا جو ہے عام جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہم اسی کو پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم۔ سبحان با جو ہے وہ قلقلہ ہے، ہم صبح نہیں کریں گے، صبح سین کی جو پیش ہے اس کو ہم نے پھیلانا نہیں ہے، ہا کو ہا میں نہیں بدلنا، ڈیپ ہا، ٹھیک ہے، یہ مڈل پارٹ سے ہا نہیں ہے، ایری ہا ہوتی ہے۔ را کو میں نے ر نہیں پڑھنا، باریک نہیں پڑھنا بلکہ را موٹا پڑھنا ہے۔ ربی یل، کلکلا نہیں کرنا، یل یل نو، یل عین کو عین ہی پڑھنا ہے، حمزہ نہیں پڑھنا، وا کو زا نہیں پڑھنا بلکہ وا پڑھنا ہے کیونکہ موٹا ہے انشاءاللہ۔
ہم مل کے انشاءاللہ تعالیٰ پریکٹس کر لیتے ہیں. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اب وا کے لیے لک آپ کی زبان جو ہے اوپر والے سامنے والے دانتوں کی ایج کو لگنے سے ادا ہوگی. عین کا جو مخرج ہے وہ مڈل آف مائی تھروٹ ہے. وا کا مخرج میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے. ہا کا مخرج جو ہے میرے گلے کا درمیانی حصہ جو ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ان ساری چیزوں کو اپنے دماغ میں رکھیں. قلقلہ کرنا ہے، را کو موٹا کرنا ہے، وا کو موٹا کرنا ہے، عین اور ہا کا مخرج نکالنا ہے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. آگے جو ہے رکوع سے اٹھتے وقت کی دعا سمیع اللہ لمن حمیدہ. اب جب میں اس کو پڑھتی ہوں تو میں کیا اس میں غلطیاں کرتی ہوں؟ سمیع عین کو حمزہ میں بدل دیتی ہوں، اللہ کو ہو میں بدل دیتی ہوں، لمن حمیدہ کو حمیدہ کر دیتی ہوں، حمیدہ حمیدہ حمیدہ. ہا کلیئر کرنی ہے اینڈ پہ، اس کو 2 کاؤنٹ نہیں کرنا، ہا کو ہا میں نہیں بدلنا. انشاءاللہ تعالیٰ اب اپنے سامنے یہ پکچر کو دیکھیں. سمیع عین جو ہے مڈل پارٹ آف مائی تھروٹ وہاں سے ادا کرنا ہے. اللہ کی جو شد ہے اس کو پکڑنا ہے، 2 کاؤنٹ لمبا کرنا اور اس کو موٹا کریں گے. ہا کو مجہول نہیں کرنا، ہا کی جو پیش ہے. لی اینڈ ماں کی جو حرکز ہیں، جتنی بھی حرکز ہیں آپ نے ان کو مجہول نہیں پڑھنا. مجہول مطلب کہ پھیلا کے نہیں پڑھنا. لے من حمیدہ نو، لی من حمیدہ. ٹھیک ہے، پھر ہا کے تلفظ کو اپنے غور سے دیکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جب ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، ہم کیا کہتے ہیں؟ سلی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی بات جس نے اس کی حمد کی. تو ہم اللہ تعالیٰ ہمیں حامد بنا دے، حمد کرنے والا بنا دے. اب اس کو دماغ میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ. آگے کی جو دعا ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. یہ بھی ہم رکوع سے اٹھنے کے بعد کی یہ تسبیح ہے. ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ را کو موٹا پڑھیں گے، با کو پکڑیں گے کیونکہ اس کے اوپر شد ہے، اور ہا کو تلفظ کو کلیئر کریں گے. ٹھیک ہے، جہاں پر بھی حرکہ آ رہی ہے اس حرکہ کو مجہول نہیں پڑھیں گے. حمدن کثیرا پڑھیں گے، سین نہیں اس کو پڑھیں گے، کثیرا. اگر ہم یہاں پہ رکیں گے تو میں وہ بھی آپ کو طریقہ بتا دوں گی، اور کنٹینیو ایک ہی سانس میں پڑھیں گے وہ بھی طریقہ آپ کو بتا دوں گی. پھر را کو موٹا پڑھا جائے گا، تا کو موٹا پڑھا جائے گا. اینڈ جو ہے تا کا مخرج کیا ہے؟ ٹپ آف مائی ٹنگ جو ہے اوپر والے سامنے والے دانتوں کے جو گمز ہیں اس کو لگنے سے ادا ہوگی. اور اس میں میری زبان کا پچھلا حصہ اور مڈل والا حصہ دونوں اوپر اٹھیں گے. اور فی اس کو میں 4 to 5 کاؤنٹ یا 2 4 6 کر کے رکوں گی اور ہا کو کلیئر کروں گی. انشاءاللہ تعالیٰ ہم مل کے اس کی پریکٹس کرتے ہیں. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اوکے، پہلی دفعہ میں رکی، حمد پہ رک گئی. ٹھیک ہے، اب میں حمدا کثیرا پہ رکوں گی، طیبا مبارکا فیہ یا طیبا مبارکا فیہ. اوکے، یہ ساری میں توڑ کے آپ کے لیے کر دیتی ہوں تاکہ آپ کے لیے یاد رکھنا اس کو آسان ہو جائے. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اب سارا ایک ہی گو میں انشاءاللہ تعالیٰ پریکٹس کرتے ہیں. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه،
ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللہ اکبر. اب اللہ اکبر ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جب تکبیر تحریمہ کیا تھا تو انہی رول کو اپنے سامنے رکھنا ہے. اللہ اکبر، اللہ کی شد کو پکڑنا ہے اور 2 کاؤنٹ کرنا ہے. ہا کی جو ضمہ ہے اس کو مجہول نہیں پڑھنا، قاف کو کلکلا نہیں کرنا، بلکہ ایک اس کو پکڑ کے رکھنا ہے. اور بار جو ہے را کو موٹا پڑھیں گے اور تھوڑا سا اس کو پکڑ کے رکھیں گے کہ را جو ہے توسط لیٹر ہے. اوکے انشاءاللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہاں پہ ہم اپنا سیشن مکمل کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.